السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کے حادثے کے اندر صرف ایک واحد شخص تھا جو جاپان کا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پیسنجرز اس ٹائٹینک جہاز کے اندر تھے وہ سب کے سب انگلینڈ کے تھے۔ اس ٹائٹینک حادثے کے اندر تقریباً 700 لوگ بچ گئے تھے جن کو ان کے ملک کے اندر بہت ہی اچھے سے ویلکم کیا گیا، مگر یہ واحد صرف ایک شخص تھا، موسا ہسونو، کہ جو بچ تو گئے لیکن اس کے بعد ان کی زندگی عذاب بن کے رہ گئی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، یہ تفصیلات آج ہم آپ کو اس سٹوری کے اندر بتائیں گے۔ موسا ہسونو جاپان کے اندر رہا کرتے تھے اور یہ جاپان کی وزارت ٹرانسپورٹ کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ جاپان نے انہیں رشیا بھیجا کہ آپ رشیا جائیں اور وہاں کے ریلوے کے اوپر ریسرچ کریں تاکہ جاپان کے اندر بھی ریلوے سسٹم کو لایا جائے یا پھر اسے مزید بہتر کیا جائے۔ اس سروے کے اوپر ہوتے ہیں موسا ہسونو، اور اسی وقت دنیا کے اندر یہ خبر چلتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندر کے اندر اترنے والا ہے۔ اس وقت دنیا کے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے اس سب سے بڑے بحری جہاز کے اوپر ہم بھی سفر کریں۔ کیونکہ اس وقت ٹائٹینک کی اتنی مارکیٹنگ کی گئی تھی کہ ہر بندے کا دھیان اس وقت پہ ٹائٹینک کی طرف تھا۔ تو موسا ہسونو بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ رشیا سے فلائٹ پکڑتے ہیں اور سیدھا پہنچ جاتے ہیں انگلینڈ، اور اس ٹائٹینک جہاز کے اندر واحد یہ ایک ہی جاپانی تھے، اور اس کے علاوہ جتنے پیسنجر تھے وہ سب کے سب انگلینڈ کے تھے۔ ابھی 12 اپریل 1912 کے اندر صبح نہیں ہوتی کہ اس وقت پہ ٹائٹینک جہاز رات کے اندھیرے میں ایک آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک جہاز برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سمندر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ایک چھوٹی بوٹس ہوتے ہیں لائف سیور، ان کے ذریعے کافی لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو موسا ہسونو تھے وہ ایک فارنر تھے، لائک انگلینڈ کے نہیں تھے، وہ کسی اور ملک کے تھے، اس لیے انہیں کافی دیر تک موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی جان بچا سکیں۔ لیکن موسا ہسونو نے کئی بار کوشش کی، اس نے خود سے پہلے کئی بچوں کو، عورتوں کو، لوگوں کو جانے دیا کہ اس کے بعد میں کسی لائف بوٹ کے اندر بیٹھ جاؤں گا۔ آخرکار جب ایک بار پھر سے انہیں موقع ملتا ہے ایک لائف بوٹ کے اوپر بیٹھنے کا، تو پھر انہیں بھی ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی، بچوں اور ان سب کا خیال آتا ہے، اور وہ اس لائف بوٹ کے اندر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن زندگی کی بدقسمتی اور جاپان کے لوگوں کا جو ری ایکشن موسا ہسونو کے لیے انتظار کر رہا تھا، اس کا موسا ہسونو کو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ جب موسا ہسونو جاپان پہنچتے ہیں تو وہاں پہ لوگ بہت ہی زیادہ ایک حقارت اور نفرت کی نظروں سے موسا ہسونو کو دیکھتے ہیں، اور لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ موسا ہسونو اپنی جگہ کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی بزرگ کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ترجیح دی، اس نے جاپان کا نام ہی ڈبو دیا، اس نے ہمارے ملک کے اوپر دھبا لگا دیا، کیونکہ یہ واحد جاپانی وہاں پہ تھا، اسے دوسرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، مگر یہ اپنی زندگی بچا کے بھاگ کے آ گیا۔ یہ واحد شخص تھا جو اپنی زندگی بچ جانے کی وجہ سے ذلیل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اس حادثے کے اندر ہر شخص کی یہی پریورٹی تھی کہ میں اپنی زندگی کو بچا سکوں۔ یہ چیز بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ میڈیا کے اندر اور آگے پیچھے اخبارات میں ہر طرف موسا ہسونو کی یہ سٹوریز چھپنے لگ گئی، ایون کہ جاپان کے لوگوں نے اسے خط لکھ کے اس سے نفرت کا اظہار کیا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ تم مر ہی جاتے، اس ٹائٹینک حادثے کے اندر تم نے ملک کے نام کو بدنام کر دیا ہے۔ موسا ہسونو کی ان ساری وجوہات کی بنا پہ وزارت ٹرانسپورٹ کی نوکری بھی چلی جاتی ہے، اور ان کی باقی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ عذاب کے اندر گزرتی ہے۔ آخرکار 1939 کے اندر موسا ہسونو اس دنیا فانی سے وفات کر جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لیکن موسا ہسونو کی یہ سٹوری ابھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 1997 کے اندر موسا ہسونو کی فیملی ایک ڈائری شیئر کرتی ہے، اور وہ ڈائری ہوتی ہے موسا ہسونو کی، ان کی لائف کے بارے میں اور اس ٹائٹینک حادثے کے بارے میں۔ اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، امریکن ایک ریسرچر تھے اس ٹائم پہ، میک ٹیلر، جو اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ کافی زیادہ تحقیق اور اتھینٹیکیشن چیزوں کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ موسا ہسونو کوئی بزدل آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے اس دن، اس رات میں بہت سے لوگوں کی مدد کی، اس نے بہت سی عورتوں، بچوں، بزرگوں، سب کی مدد کی،
اور اس کے بعد ہی جب ان کو کہا گیا کہ آپ ایک فورنر ہیں اب آپ جائیں، تو وہ اپنی زندگی کو بچا کے اس کے بعد لائف سیف بوٹس کے اندر بیٹھ کے وہ آئے تھے۔ میک ٹیلر کی اس ریسرچ کے بعد لوگوں کے خیالات موسیٰ ہسونو کے بارے میں کافی زیادہ تبدیل ہو گئے، اور جاپان کے اندر بہت ہی زیادہ موسیٰ ہسونو کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی جانے لگی، ان کی فیملی کو رسپیکٹ دی جانے لگی۔ مگر افسوس کا مقام یہاں پہ یہ تھا کہ موسیٰ ہسونو کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، کیونکہ 1939 کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور 1997 کے اندر جا کے لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے وہاں پہ اس رات لوگوں کی بڑی مدد کی تھی۔ اکثر اوقات ہم زندگی کے اندر ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جن کا ہمیں بعد میں بہت ہی پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر اس عزت اور اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ہمیں ان کی قدر کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ ہسونو کی یہ سٹوری ایک ایسی سٹوری تھی جو ٹائٹینک کے اس حادثے سے ریلیٹ کرتی ہے، مگر شاید دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ واحد جاپانی تھے جو اس ٹائٹینک جہاز کے اندر تھے۔ ہمیں لگا کہ ہمیں یہ سٹوری آپ سے شیئر کرنی چاہیے، شاید اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بھی کوئی چینج آ سکے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی سٹوریز میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تھینک یو۔